ہر شخص کا ایک میدان ہوتا ہے اور وہی اس کا جہاد ہے۔ اس دین کو قوت کبھی خالد بن ولید کی تلوار سے ملی جب معرکہ سخت ہوا، اور کبھی حسان بن ثابت کی شاعری سے جب فکری معرکہ شدت اختیار کر گیا۔ خالد حسان کی جگہ نہیں لے سکے اور نہ ہی حسان خالد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایک مورچے پر کھڑا کیا ہے، اور ہر ایک کا مخصوص مقام ہے جس کا اسے دفاع کرنا ہے۔ نہ اسے اپنے مورچوں کو کمتر سمجھنا چاہیے اور نہ یہ گمان کرنا چاہیے کہ اس کا مورچہ سب سے اعلیٰ ہے۔ غزوہ تبوک میں جب لشکر اسرا کو مال درکار تھا تو حضرت عثمان کا مال سب سے قیمتی تھا، لیکن قرآن کو جمع کرنے کا مرحلہ آیا تو ابی بن کعب کی قرات، حضرت عثمان کے مال، خالد کی تلوار اور حسان کی شاعری سے بھی زیادہ اہم بن گئی۔ لہٰذا جب تمہاری باری آئے تو شیر بن کر اٹھو۔ خیبر میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محرب جیسے دشمن کو للکارا تو ان کی تلوار اتنی ہی قیمتی تھی جتنی وہ رقم جسے ابو بکر نے بلال کو آزاد کرایا تھا۔ یہ دونوں مختلف کام تھے اور وہ دونوں ہی عظیم۔ یہ دین تکمیل ہے، مقابلہ نہیں۔ یہ یکجہتی ہے، برتری نہیں۔ آج بھی یہی حال ہے۔ امت کے سامنے بہت سے محاذ ہیں اور ہر مسلمان ایک محاذ پر کھڑا ہے۔ ماں اپنے گھر میں ایک مورچے پر ہوتی ہے کیونکہ مردوں کی تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ استاد اپنی کلاس میں ایک مورچے پر ہے۔ مجاہد ایک ایسا مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں جو مسجد کا امام نہیں سنبھال سکتا، اور امام مسجد ایک ایسا مورچہ سنبھالے ہوئے جو تاجر نہیں سنبھال سکتا، اور وہ تاجر جس کی سخاوت، صدقہ اور خیرات اور حاجت مندوں کی مدد سے اس قدر اہم ہے جیسے کسی مجاہد کی قربانی یا امام کی ہدایت۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں جہاں کھڑا کیا ہے وہی تمہارا مورچہ ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامو اور وہیں جہاد کرو اور اپنا کردار ادا کرو۔ جب ہر شخص اپنا کام کرے گا تب یہ امت اپنا کھویا مقام واپس پالے گی۔ لہٰذا اپنے آپ سے کیجیے، دوسروں کا انتظار نہ کیجیے۔